الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نیند بھی ایک عجیب شے بنائی ہے، ایک عجیب چیز بنائی ہے، اور یہ ایک طرح کی موت ہے۔ جب سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ ہی نہ کھلے، کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی سوتے نہ رہ جائیں۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے۔ کئی واقعات ایسے سننے میں آئے کہ بندہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھا ہی نہیں، بلکہ نیند ہی میں اسے موت آ گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیے بغیر سونا ٹھیک نہیں۔ بزرگان دین بہت ہی کم سویا کرتے تھے، کیونکہ سونا تو سراسر غفلت ہوتا ہے۔ جو کچھ وقت سونے میں صرف ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، وہ کسی کام میں بھی نہیں آتا۔ کاش ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اگر بالفرض 60 سال کی زندگی ہوئی تو روزانہ اگر اوسطاً 8 گھنٹے بھی سوئیں تو 60 سالہ زندگی میں 20 سال تو صرف نیند ہی نیند میں کٹ گئے۔ ان 20 سالوں میں تو ہم سے کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ ہاں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے بلکہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا تو نمازوں اور دیگر معمولات کے بعد فارغ اوقات میں سوئے رہنا ہی عافیت ہے، بہتر ہے کہ کم از کم گناہ سے تو باز رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تک انسان سویا رہتا ہے قلم اس سے رکا ہوا رہتا ہے، یعنی گناہ لکھنے والے فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں وہ قلم رکا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا اب سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان کی جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک نہ ہو تو کسی بھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کر لیں۔ باوضو سونا سنت ہے، یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا، باوضو سونا سنت ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوں تو نکل جائیں۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے: اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ الٹا یعنی پیٹ کے بل نہ لیٹیں کہ یہ دوزخیوں، جہنمیوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ بغیر منڈیر روک کی چھت پر نہ لیٹیں۔ جس ٹیرس یا چھت پر بارڈر بنا ہوا نہ ہو وہاں نہ لیٹیں کہ گر جانے کا اندیشہ ہے۔ عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ اکثر لوگ قبلہ کی طرف سر رکھ کر لیٹتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ ہمارے بھارت میں شمال کی طرف سر رکھیں اور سیدھی کروٹ، سیدھے رخسار یعنی سیدھے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر سوئیں تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف رہے۔ ہمیں یہاں پر شمال کی طرف سر رکھ کر سونا چاہیے۔ شمال کا ڈائریکشن پتہ کرنے کے لیے اگر ہم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارے داہنے ہاتھ کی جانب شمال ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب جنوب ہے۔ تو اس طرح لیٹیں کہ ہمارا سر شمال کی طرف ہو اور سیدھے رخسار، سیدھے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو سوئیں۔ سوتے وقت قبر میں
سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوائے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ ذکر و درود میں مگن ہو جائیے، مدینے کی یادوں میں کھو جائیے، پھر سو جائیے۔ خیال محمد میں نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ قبلہ شریف اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک تقریباً جانب قبلہ ہی ہے، لہذا آپ جب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم ہوئی ہے، کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ بغداد شریف بھارت میں مغرب سے تھوڑا سا جانب شمال ہے۔ قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک اور مقدس طغرے وغیرہ اونچی جگہ پر ہوں تو اس سمت، اس سائیڈ پاؤں کرنے میں مذائقہ نہیں۔ پیر و مرشد، علماء اور مشائخ اور سادات کرام سید زادوں کی طرف پاؤں نہ کریں۔ دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا سنت ہے۔ رات میں اگر برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 کر کے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جائیں، اور اگر اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کی حمد کریں، یعنی الحمدللہ کہیں۔ 2 آدمیوں کا ایک چار پائی پر، ایک تکیہ پر یا ایک چادر میں سونا معیوب ہے۔ 2 آدمی ہوں یا 2 عورتیں ہوں تو انہیں ایک ہی تکیہ، ایک ہی چادر اور ایک ہی چارپائی پر لیٹنا معیوب ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ سونے میں دھیان رکھیں، تھوڑا گیپ کر کے سوئیں۔ کبھی چٹائی پر سوئیں، کبھی چمڑے پر، کبھی چارپائی پر تو کبھی یوں ہی فرش پر سوئیں، کبھی ہاتھ کا تکیہ بنا لیں۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کو اپنانے سے مدینے والے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھے گا انشاءاللہ۔ لیٹے لیٹے ذکر و درود پڑھیں تو پاؤں سمیٹ لیں کہ پاؤں پھیلا کر پڑھنا مکروہ ہے۔ جاگتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، جاگ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو کر، نیند سے اٹھ کر تہجد ادا کریں تو بڑی سعادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت ادا کرے، یہ اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا دیر سو جائیں، چاہے چند منٹ کے بعد ہی آپ کی آنکھ کھل جائے تو اب صبح صادق سے پہلے نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ سو کر اٹھیں، پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا بہتر ہے۔ سو کر اٹھیں تو پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا بہتر ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر، نیند سے جاگ کر مسواک کرنا سنت ہے۔ اٹھنے کے بعد بستر کو لپیٹ کر رکھیں، ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لیں کہ زیادہ دیر تک سونا بہتر نہیں۔ بزرگان دین بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور بعض تو کئی مہینوں تک
سوتے ہی نہ تھے۔ ہماری زندگی ویسے ہی قلیل تھوڑی ہے، اس کا بھی اچھا خاصا حصہ اگر سونے ہی میں صرف ہو جائے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں۔ السلام علیکم۔